اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو ان کے دور میں انہوں نے کوئی 10 سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔ ان کے پاس ایک مجوسی آیا تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ تو ابو لولو فیروز نے اپنے مالک کی کوئی شکایت لے کے آئے تھے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے انٹرٹین نہیں کیا تھا۔ اس پہ یہ آدمی ناراض ہو کے حضرت عمر فاروق کی محفل سے جا رہا تھا تو حضرت عمر فاروق وہ چکی بنایا کرتا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کو آواز دی کہ ابو لولو، میں نے سنا ہے کہ تم بہت زیادہ اچھی چکیاں بناتے ہو، تو کیا تم میرے لیے چکی بناؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی دھوم چار دانگ عالم میں پھیل جائے گی۔ حضرت عمر فاروق مسکرائے اور وہ آدمی چلے گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے اور یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑا تھا اور زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا اس بدبخت کے پاس، جس پہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ پہ وار کیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے تو وہ آدمی اتنا گھبرا گیا اور اتنا شور مچ گیا پورے مسجد میں کہ حضرت عمر فاروق پہ حملہ ہوا ہے۔ تو اس آدمی نے خوفزدہ ہو کہ وہی خنجر اپنے سینے پہ مار دیا، یعنی یہ اسلام میں پہلا خودکش حملہ تھا۔ وہ آدمی مر گیا تھا، ابو لولو فیروز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا گیا، ان کی بہت زیادہ بلیڈنگ ہوئی تھی، تو جب ان کو بستر پہ ڈالا گیا تو کچھ کتابوں میں ہے کہ ان کے لیے یخنی لائی گئی، کچھ کتابوں میں ہے کہ ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ پہ حملہ کیا گیا تو ان کے لیے دودھ لایا گیا۔ جیسے ہی آپ نے دودھ پیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہہ نکلا۔ طبیب نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، وصیت فرما دیں، آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ حذیفہ بن الیمان کو میرے پاس بلاؤ۔ حذیفہ بن الیمان حاضر ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست عطا کی تھی، اور ان ناموں کے بارے میں اللہ پاک، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا کہ اے حذیفہ بن الیمان، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام بھی منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں لیا؟ یہ سن کر حذیفہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے جو کسی کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نے پھر پوچھا، خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دو، اللہ کے رسول نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ بن الیمان کی ہچکی بن گئی اور کہتے ہیں، اے عمر، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں آپ کا نام شامل نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے ابا جان؟ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹا، میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر، بلکہ یہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں، کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہیں۔ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی، لیکن آج میں اسی عمر کے لیے ترک کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن عمر شادہ و فرحاں واپس آئے اور عرض کی، اجازت مل گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر کا رخسار مٹی پر پڑا ہے، تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابا جان، لیکن حضرت عمر نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو، بربادی ہے عمر کے لیے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا۔
حضرت عمر اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرما کر موت کے آغوش میں چلے گئے، اے میرے بیٹے، میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا، اور حذیفہ بن الیمان پہ نظر رکھنا، اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روضہ رسول کی طرف لے جانا، اور میرا جنازہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا، اے ام المومنین، اے ام المومنین، آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المومنین، ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیا کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو، اگر اجازت مرحمت فرما دے تو دفن کرنا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ ابن عمر کی نظر حذیفہ بن الیمان پر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن الیمان کو ابا جان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور ہم جنازہ لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اے ہماری ماں، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے، کیا آپ تدفین کی اجازت دیتی ہیں؟ ام المومنین نے جواب دیا، مرحبا یا عمر، عمر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ ام المومنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باہر نکل آئی۔ اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد۔